بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو اور محترم عزیزو، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت ربیع الاول میں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ربیع الاول میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورت، جو بندہ روزانہ ربیع الاول میں اس سورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے، جس کی تلاوت ربیع الاول میں جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ ناظرین، بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو ربیع الاول میں ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی سکون کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ جو شخص اس کی ماہ ربیع الاول میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں یہ وظیفہ پڑھا، وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفان بارش برستی ہے۔ ربیع الاول میں پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ وہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ ربیع الاول میں کر کے دیکھ لو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق و دولت کو آتے ہوئے۔ ناظرین، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ لوگوں کو تنگ دستی اور مشکل حالات کے لیے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کیجیے گا۔ میں چھوٹی سی دعا کرتی ہوں تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، یہ دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، یا میرے مولا ان کی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آمین لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے،
کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور جب کبھی زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ جب سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کے اندر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی کو بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتے ہیں نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ربیع الاول میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانی سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج ربیع الاول میں اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول میں یہ عمل کرنے کے بعد آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ، 2 کروڑ، 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آپ سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتاؤں گی، کچھ وجوہات بتاؤں گی جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، جن کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہے۔
بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتاؤں گی جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی پریشانی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں کرنے سے فوراً حل ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ لوگ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو آج جو عمل بتاؤں گی اس کو پورے یقین سے کر لینا، پھر آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آخرکار وہ وظیفہ مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ربیع الاول میں اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ ناظرین، کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتاؤں گی۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار پتہ نہ چل سکا کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقہ کار کا ہی نہیں پتہ ہوگا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتاؤں گی جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ آپ کو ہر ویڈیو کے اندر میں یہ بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کا کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، کوشش کرنی ہے کہ آج کے اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور اس عمل کو ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں لازمی کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کثرت سے پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر ہیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں کہیں پر جا رہے ہیں، تو درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔
اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا رہے گا، رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں گی، ہر قسم کے خوف، غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے زیادہ بڑا، انار سے قدر چھوٹا، ریشم سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروار دید کی، تنا سونے کا، پتے زبرج کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند، پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو وہ سورت ہے سورت رحمان۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ربیع الاول میں روزانہ صبح شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ آپ سب بھی سورۃ رحمان کی صبح شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف زبان سے سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔
تو اب یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طاقتور کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 1800 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان، رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے، تو آپ کو بھی پیار کرنا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ سکون سے بیٹھ کر، باوضو ہو کر اطمینان سے سورۃ رحمان کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ یہ عمل غریبوں کو امیر کر دینے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس عمل کو ربیع الاول میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ بہت کم وقت میں امیر ہو جائیں گے، آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ عمل بتائے گی تعداد و ترتیب پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقات کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔